دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ابھی تو تم کم عمر ہو، دور رہو مجھ سے۔ تم کہہ رہی ہو کہ سہاگ رات منانی ہے، شاید تم اس رات کے تقاضے نہیں سمجھتی۔ ہاں، میں اپنی کمسن بیوی کو سمجھا رہا تھا، جو حادثاتی طور پر اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ کم عمر نہیں ہوں، اگلے مہینے 1 سال بڑی ہو جاؤں گی۔ مجھے میرا حق دیں، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، میں اپنی کمسن بیوی کے ہاتھوں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ شاید وہ ان راہوں سے گزر چکی ہے، جس سے اس کی گزرنے کی عمر بھی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں، اور پھر ایک دن تو ایسا ہوا کہ بس قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک ساتھ نہ جانے کتنی۔ میرا نام علی ہے اور میں ایک 28 سال کا ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ میری جسامت مضبوط تھی، میری آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص قسم کی چمک رہتی تھی، اور میرے اندر اعتماد کی کمی کبھی نہیں آئی تھی۔ میں بچپن سے ہی محنتی اور ذمہ دار تھا۔ میرے ماں باپ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میں نے چھوٹی عمر میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس کرب سے نکالوں گا جس کا سامنا میں نے اپنے بچپن میں کیا تھا۔ میرے ارد گرد کے لوگ اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ علی، تیرے اندر ہمت بھی ہے اور عقل بھی، اگر تو چاہے تو اپنے خواب پورے کر سکتا ہے۔ ایک دن میری محنت رنگ لائی، میں نے اچھی ڈگری حاصل کر لی اور اچھی نوکری بھی مل گئی۔ چھوٹی بہن کی شادی کا خرچہ بھی میں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ جب بہن کی رخصتی ہوئی تو محلے والے حیران رہ گئے کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ لڑکا سب کچھ کیسے کر رہا ہے۔ میں نے ماں باپ کو غربت کی گلیوں سے نکال کر خوشحالی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ اب میرے والدین کے چہروں پر سکون تھا۔ وہ جو پہلے دن رات فکر میں رہتے تھے کہ گھر کا خرچ کہاں سے آئے گا، اب مطمئن ہو گئے تھے۔ اب میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے ماں کے سامنے بات رکھ دی۔ ماں نے بڑے سکون سے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں، لیکن بیٹا یہ تو بتا دے کہ تیری کیا شرط ہے شادی کے لیے۔ لڑکے اپنی پسند بتاتے ہیں، کوئی حسن مانگتا ہے، کوئی اچھی طبیعت مانگتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ لڑکی کھانا اچھا بناتی ہو، کیونکہ کئی مردوں کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بیوی مزے مزے کے کھانے بنائے۔ میری بھی کھانے پینے کی عادت اچھی خاصی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کے سامنے جو شرط رکھی وہ عام شرط نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے جوان جہان لڑکی چاہیے جو اپنی ٹین ایج میں ہو۔ ماں نے فوراً میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا کہ بیٹا یہ کیسی ضد ہے، یہ شرط کچھ عجیب ہے۔ آج کل کے دور میں ایسی کم عمر لڑکی سے شادی کرنا آسان نہیں ہے۔ آج کل تو 25 سال کی لڑکیاں بھی ذہنی طور پر کچی ہوتی ہیں، ان کے دماغ ابھی بھی بچپن کی باتوں میں الجھے ہوتے ہیں۔ تو 18-19 سال کی لڑکی مانگ رہا ہے۔ ماں کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ امی، گھر سنبھالنا آپ سکھا دیں گی، آپ نے میری بہن کو بھی سب کچھ سکھایا تھا، اسی طرح آپ میری بیوی کو بھی سکھا دینا۔ شادی کے شروع کے 3-4 سال ایسے ہی ہوتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، وقت ساتھ گزرتا ہے تو دل جڑتے ہیں۔ اگر شروع سے ہی میں کسی بڑی لڑکی سے شادی کروں گا تو کیا فائدہ؟ شادی کے مزے تو وہی ہیں جب لڑکی جوان ہو اور میں اپنی زندگی کے حسین دن اس کے ساتھ گزار سکوں۔ ماں نے میرے جواب پر تھوڑا ہنس کر کہا کہ لگتا ہے تو نے ساری باتیں دل میں سوچ کر رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، یہ زمانہ بڑا بدل چکا ہے۔ پہلے کے وقتوں میں تو کم عمری کی شادیاں ہو جاتی تھیں، اب ایسے رشتے کم ہی ملتے ہیں، اور اگر ملیں بھی تو لڑکی کے ماں باپ 1000 بار سوچتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں لڑکی کو رخصت کریں یا نہ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر تو چاہتا ہے تو میں کوشش کروں گی۔ میں نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہی میری خواہش ہے، باقی سب آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ماں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تو ان 3-4 سالوں کے بعد دوسری شادی کا سوچے گا۔ جب یہ کم عمر لڑکی کچھ بڑی ہو جائے گی تو کہیں تجھے اس سے دل نہ بھر جائے اور پھر تو دوسری شادی کی ضد کرے گا۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دوسری شادی کا کبھی نہیں سوچوں گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ شادی کے شروع کے 3-4 سال بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کا مزہ میں بھرپور لینا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر ماں نے سر ہلایا اور کہا
کہ تو بڑی کھل کر اپنی خواہشات بیان کرتا ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی اگر یہی تیری ضد ہے تو ٹھیک ہے، میں تیرے لیے ایسی ہی لڑکی تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ ماں کی یہ بات سن کر میرے دل کو سکون ملا کہ وہ میری بات مان گئی ہیں، اور اب مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میری خواہش پوری ہوگی۔ میں اپنے دل میں خواب دیکھنے لگا کہ کیسی ہوگی وہ لڑکی جو میری شریک حیات بنے گی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت ہوگی، اس کے چہرے پر جوانی کی تازگی ہوگی اور وہ میری زندگی کو نئی روشنی سے بھر دے گی۔ میں نے اپنے دل کو یہی یقین دلایا کہ وہ دن دور نہیں جب میں بھی خوشیوں کے اس سفر پر نکلوں گا جس کا خواب میں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ میری اپنی خالہ لوگوں کے رشتے کرواتی تھیں۔ ان کے پاس گلی محلے کی عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں۔ کوئی کسی کے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا ہوتا، کوئی کسی کی بیٹی کے لیے اچھے گھرانے کا لڑکا تلاش کر رہا ہوتا۔ خالہ کو اللہ نے زبان بھی بڑی میٹھی دی تھی اور سمجھ بوجھ بھی اچھی تھی، اس لیے اکثر لوگ ان پر بھروسہ کر لیتے تھے۔ اگرچہ وہ اس کام میں کوئی پرانی نہیں تھیں اور نہ ہی کوئی بہت مشہور تھیں، لیکن انہوں نے کئی رشتے طے کروائے تھے اور زیادہ تر کامیاب بھی رہے تھے۔ اس وجہ سے محلے میں ان کی اچھی خاصی پہچان ہو گئی تھی۔ میرا بھی رشتہ انہوں نے ہی کروانا تھا۔ ایک دن وہ اچانک ہماری ماں سے ملنے آ گئیں۔ میں گھر کے اندر ہی تھا، لیکن جب ان کی اور ماں کی باتوں کا انداز بدلا تو میرا دل چاہا کہ میں بھی سنوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں دبے قدم کمرے کے قریب جا کر چھپ گیا تاکہ ان دونوں کی باتیں سن سکوں۔ خالہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہی تھیں کہ ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، نام ماریا ہے اور لڑکی بڑی خوبصورت ہے، چہرے پر معصومیت ہے اور آنکھوں میں چمک ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ وہ غریب گھرانے کی بیٹی ہے، لیکن ابھی جوان ہوئی ہے اور جوان ہوئے صرف 1 مہینہ گزرا ہے۔ خالہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے خاندان میں جب کوئی لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اگلا مہینہ اس کے سسرال میں ہی آنا چاہیے، یہ ان کی روایت ہے، اس لیے وہ لوگ بھی جلدی میں ہیں، اور تمہیں بھی چونکہ جوان لڑکی چاہیے اس لیے یہ رشتہ بالکل مناسب ہے۔ میری ماں نے یہ بات سن کر گہری سانس لی اور کہا کہ ہاں، ایسی ہی تو مجھے چاہیے تھی۔ پھر میری ماں نے ایک بات اور کہی کہ علی نے ہمارے ساتھ کون سا برا کیا ہے، اس نے تو ہمیشہ ہمارے لیے اچھا ہی کیا ہے، ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے محنت کی ہے، اب اگر اس نے ایک ہی شرط رکھی ہے تو وہ ماننی پڑے گی۔ خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لڑکی کی تصویر تمہیں دے دیتی ہوں تاکہ تم علی کو دکھا سکو اور پھر وہ اپنی رضامندی دے دے۔ ماں نے تصویر دیکھ کر رکھی اور مجھے بلا کر کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ لڑکی ہے جس کے بارے میں خالہ بات کر رہی ہیں۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو میرے دل کی حالت ہی بدل گئی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی میں چاہتا تھا، دبلی پتلی، چھوٹی سی کمر والی، آنکھوں میں روشنی لیے ہوئے ایک معصوم چہرہ تھا، بالکل جوان، بالکل نازک اور حسین۔ میں تصویر دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ یہ رشتہ پکا ہو جائے۔ ماں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تیرے ساتھ کھڑی ہوئی کہیں کم عمر تو نہیں لگے گی۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ کیوں، میں کوئی 40 سال کا بوڑھا ہوں، میں تو ابھی 28 سال کا ہی ہوں، اور 28 سال میں تو مرد اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، اور اگر اس عمر میں بیوی جوان اور نازک نہ ہو تو پھر شادی کا مزہ کیا رہا۔ ماں میری بات سن کر چپ ہو گئی اور پھر دونوں طرف سے ہاں ہو گئی اور جلد ہی شادی طے پا گئی۔ اب وہ دن آ گیا تھا جس کا میں کئی سالوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی، گھر میں مہمان بھی آئے، کچھ رسمیں بھی ہوئیں، لیکن چونکہ ہم کوئی بہت امیر کبیر لوگ نہیں تھے اس لیے زیادہ دھوم دھام نہیں ہوئی، بس جتنی گنجائش تھی اتنی رسمیں ادا کر دی گئیں۔ میرا دل بار بار یہ چاہ رہا تھا کہ سب کچھ جلدی ختم ہو جائے تاکہ میں اپنی دلہن کے ساتھ اپنے کمرے میں جا سکوں۔ جب سب کچھ مکمل ہوا اور وقت آیا تو میری خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، میں نے دروازہ پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی اور ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میری بیوی گھونگھٹ میں مسکرا رہی تھی جیسے اس کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے ہوں۔ میرا حال تو اس سے بھی برا تھا، میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی ڈھول بج رہا ہو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس نے گھونگھٹ سے باہر اپنا نازک ہاتھ نکالا اور نرم آواز میں کہا کہ مجھے میری منہ دکھائی دیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ پہلے تمہارا منہ تو دیکھ لوں، اس کے بعد ہی منہ دکھائی دوں گا۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ واقعی وہ اتنی ہی حسین تھی جتنی تصویر میں نظر آتی تھی، بلکہ حقیقت میں تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے رخسار سرخ تھے، آنکھوں میں شرم اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ خوشی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں نے کہا کہ تم تو بہت ہی خوبصورت ہو، کیا چاہیے تمہیں منہ دکھائی میں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی کہ آپ کیا لائے ہیں؟
میں نے کہا کہ منہ دکھائی تو دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ منہ دکھائی لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً بولی ہاں مجھے پتہ ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اچھا تمہیں پتہ ہے، یہ سب کس نے بتایا؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا کہ بس بتا دیا کسی نے۔ اس کی آواز میں وہی معصومیت تھی جیسے کوئی اسکول کا بچہ خوشی خوشی جواب دے رہا ہو کہ استاد نے سوال پوچھا ہے اور وہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ میری ہنسی چھوٹ گئی لیکن ساتھ ہی دل خوش بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ لگتی تو بڑی معصوم ہو لیکن سب کچھ جانتی ہو۔ خیر اب تو تم میری بیوی ہو اور تمہیں سب آنا بھی چاہیے۔ میں نے اپنی جیب سے سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور اس کے نرم ہاتھ میں ڈال دی۔ یہ اس کی منہ دکھائی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی جیسے کسی نے اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دے دیا ہو۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میرا دل بھی بھر آیا۔ میں نے ایک ڈبہ نکالا جس میں چاکلیٹ رکھی تھی۔ میں نے ایک ٹکڑا نکال کر اس کے منہ میں رکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بڑے شوق سے چاکلیٹ کھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک اور ہونٹوں پر چمک تھی۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا کہ اب تمہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی ہاں مجھے پتہ ہے اور مجھے آپ کی خوشی کا خیال رکھنا ہے اور میں رکھوں گی۔ یہ سن کر میرا دل مزید خوشی سے بھر گیا لیکن ساتھ ہی مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ اتنی کم عمر ہونے کے باوجود اس کو سب کچھ معلوم تھا۔ یہ سوچ کر میں کچھ لمحے خاموش رہا مگر دل میں یہ طے کر لیا کہ یہ لڑکی میرے لیے سچ مجھے انمول تحفہ ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس کی کم عمر ہے اس لیے مجھے مردوں کی طرح آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہم کل اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو کہنے لگی کیوں نہیں آج ہی کریں گے؟ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے تو کہنے لگی کہ ہاں پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی عمر دیکھو ابھی تو تم کم عمر ہو تو کہنے لگی کہ نہیں کل میں 1 سال بڑی ہو جاؤں گی کیونکہ کل میری سالگرہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ میری بات مانتے ہیں یا میں سب کو بتا دوں؟ میں نے کہا کہ کیا بتاؤ گی؟ اور وہ بدلے میں مسکرانے لگی۔ میں بھی کہیں کھو گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بھی زیادہ حیران کن تھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دل ایک عجیب سے شک اور خوف کے بیچ ہچکولے کھانے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کی پہلی رات بس ایک معصوم سی لڑکی ہوگی جو شرمائے گی، جو ہر بات میں الجھے گی اور جسے سب کچھ سمجھنے میں وقت لگے گا۔ لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ مجھے یہ کم عمر لڑکی اتنی زیادہ تجربے کار لگی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ صبح جب میں جاگا تو دل میں ہزاروں سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا اور ان سوالوں کو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ راز تھا جو میرے سینے کے اندر قید تھا۔ صبح ہوتے ہی میری ماں میرے کمرے میں آ گئی اور وہی سوال پوچھا جو اکثر مائیں اور ساسیں نئی نویلی دلہن کے کمرے کے باہر انتظار کے بعد پوچھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے تیرے بستر پر سفید چادر بچھائی تھی، کہاں ہے وہ؟ میں نے ماں کو دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے دل میں گھبراہٹ محسوس کی۔ میں نے کہا کہ وہ تو ادھر ہی ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں۔ ماں نے فوراً چونک کر کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ سفید چادر تو ویسی کی ویسی ہی ہے، سفید کی سفید ہی ہے۔ میری ماں نے یہ سن کر آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں بس چھوڑے، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماں تو پریشان ہو گئی، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے، لیکن ماں سے زیادہ میں خود پریشان تھا کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ صرف میں ہی جانتا تھا اور اسے کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے چادر کی حقیقت چھپا لی لیکن میرے دل میں شک کا کانٹا اتر چکا تھا جو مجھے ہر لمحہ چبھ رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور ولیمے کی رسمیں بھی ہنسی خوشی نمٹ گئیں۔ سب مہمان آئے، کھانے پینے کی محفل لگی اور سب نے مبارکبادیں دیں، لیکن میرے دل کے اندر عجیب سا خلا تھا۔ میں مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میرے اندر ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ رات بھی بڑی عجیب تھی۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے اور میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا تو حیرانی کی ایک اور لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میری بیوی پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو عام حالات میں کوئی لڑکی شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہے۔ اس کے لباس میں وہ کشش تھی جو ہر مرد کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اس نے پورا ماحول بنا رکھا تھا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور روشنی کا انتظام بھی دلکش انداز کا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ تو وہ سب کچھ ہے جو میں چاہتا تھا۔ لیکن میرے اندر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے تھے۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی اور میں بھی آگے بڑھا۔ ظاہر ہے ہم دونوں میاں بیوی تھے اور ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے طور طریقے اتنے پروفیشنل اور اتنے تجربے کار لگ رہے تھے کہ میرے دماغ میں وسوسے جنم لینے لگے تھے۔
دل میں سوال اٹھ رہے تھے اور ہر سوال اپنے ساتھ خطرناک جواب لا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کم عمر لڑکی آخر اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہے۔ اس نے مجھے ایسے طریقوں سے خوش کرنے کی کوشش کی جن کو خواب ہر مرد دیکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ان سب سے واقف ہو، لیکن یہ لڑکی جو ابھی ٹین ایج سے نکلی ہی ہے، یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ آئی؟ یہ سوال مجھے بار بار ہلا رہا تھا۔ میں نے اس سے سیدھا پوچھ لیا کہ تمہارے پاس موبائل ہے؟ وہ معصومیت سے بولی، نہیں۔ میں نے کہا، شادی سے پہلے بھی نہیں تھا؟ تو اس نے فوراً کہا، نہیں، جب میری پڑھائی پوری ہوئی تو اسی دوران میری شادی ہو گئی اور مجھے موبائل رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ جب پڑھائی ختم ہوگی تو تمہیں فون لے دوں گا، لیکن اتنے میں شادی ہو گئی، اب آپ ہی مجھے فون لے دیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس کے پاس موبائل نہیں تھا تو پھر یہ سب کہاں سے دیکھا ہوگا۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم کمپیوٹر استعمال کرتی تھی یا گھر میں انٹرنیٹ کا کوئی انتظام تھا؟ وہ فوراً بولی، کہاں، ہمارے گھر میں کمپیوٹر کہاں سے آتا، ہمارے گھر میں تو ٹی وی تک نہیں ہے۔ میں نے یہ جواب سن کر اپنا ماتھا پکڑ لیا کیونکہ میرا شک اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ تو بڑے آرام سے سادہ لہجے میں جواب دے رہی تھی، جیسے اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کس سوچ میں پڑا ہوں، لیکن میرا دماغ مسلسل الجھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا کہ اچھا پھر تمہاری دوستی ہوگی کچھ لڑکیوں کے ساتھ، اور آج کل لڑکیاں بڑی تیز ہوتی ہیں نا؟ وہ بولی، کہاں، مجھے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ میری امی نے کبھی مجھے باہر نہیں جانے دیا، نہ ہی کوئی دوست بنانے دیا، اور جہاں میں پڑھتی تھی وہاں بھی میری کوئی خاص دوست نہیں تھی۔ میں نے پھر کہا کہ اچھا پھر کزنوں کے ساتھ آنا جانا ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کہاں، سارے کزن تو چھوٹے چھوٹے ہیں، صرف ایک میں ہی بڑی ہوں، اور ایک اور لڑکا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، باقی سب کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے۔ یہ جواب سن کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، میرا شک اور بھی گہرا ہو گیا اور دل بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو یہ سب کچھ کہاں سے آیا۔ وہ میری پریشانی دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگی کہ آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا شک ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اندر سے میں لرز رہا تھا اور بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سب اس نے گھر میں نہیں دیکھا، اگر یہ سب اس نے کسی سے سیکھا نہیں، اگر اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا تو پھر یہ سب کہاں سے آیا؟ اور یہ سوال میرے لیے ایک ایسا راز بن گیا تھا جو نہ میں کسی سے کہہ سکتا تھا اور نہ اپنے دل سے نکال سکتا تھا۔ میری بیوی مجھے بہت زیادہ خوش رکھتی تھی، وہ ہر وقت میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی اور وہ اپنی معصوم باتوں سے میرا دل جیت لیتی تھی۔ اس کے انداز، اس کے لہجے، اس کی ہر حرکت میں ایک خاص کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے کسی بھی مرد کو خوش رکھنے کے سارے طریقے آتے تھے اور وہ یہ بات فخر کے ساتھ کرتی تھی، لیکن اس کے پاس وہ طریقے تھے جو شاید کسی کو آتے بھی نہ ہوں۔ وہ خود اپنی خواہش کا اظہار کرتی، اپنے کپڑے خود بدلتی اور خود اٹھاتی، میرے قریب آ کر بیٹھ جاتی اور اپنی نرم آواز میں باتیں کرتی، مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر دن نئی نئی کوششیں کرتی۔ لیکن میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا، میں یہ سوچنے لگا کہ شاید اس کے یہ سارے طریقے قدرتی نہیں بلکہ اس نے کہیں سے سیکھے ہیں۔ اس کے انداز اتنے مہارت سے بھرے ہوئے تھے کہ یہ عام بات نہیں تھی۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے شک میں پڑ گیا۔ میں نے بالآخر وہی کیا جو اکثر ٹیپیکل مرد کرتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ کم سمجھنا شروع کر دیا، کیونکہ مرد عموماً ایسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو شرماتی ہیں لیکن خود پہل نہیں کرتی، مگر میری بیوی برعکس تھی، وہ خود پہل کرتی تھی۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، وہ میری طرف بڑھتی اور اپنے انداز سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے میں نے دل ہی دل میں اسے غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اسے سیدھا سوال کر دیا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یا پھر تم پہلے کسی ریلیشن شپ میں رہی ہو، یا شاید کسی عورت نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہو، کیونکہ کسی عورت کو یہ سب باتیں اتنی گہرائی اور مہارت سے کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں 101 طریقے معلوم ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی کم عمر میں تمہیں یہ سب کچھ آ گیا ہو؟ اس پر وہ حیران اور پریشان ہو گئی اور آہستہ سے بولی کہ آپ نے تو بڑی خوشی خوشی مجھ سے شادی کی ہے، میں نے آپ کو خوش رکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کر سکتے ہیں؟ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں رہا، لیکن آپ نے اس طرح سوال کر کے میرے دل کو دکھایا۔ میں نے پھر سوال کیا کہ سفید چادر کا کیا راز ہے؟
تو اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں اور میں اپنے بابا کے ساتھ محنت مزدوری کرنے میں مدد کرتی تھی، شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ اس نے یہ بات بڑی عاجزی سے کہی، لیکن میں اس کی بات سن کر دل میں اور زیادہ شک میں پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ تم لڑکیوں کا سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے، فکر نہ کرو۔ لیکن میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، لیکن تمہاری میرے دل میں عزت نہیں رہی۔ اس کے بعد میں نے اس پر اپنے جذبات کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی آواز میں تلخی بھر دی، میں اس سے بات کرنے کا انداز بدل گیا۔ میں اس سے پیار سے بات نہیں کرتا تھا بلکہ غصے سے بات کرتا تھا۔ وہ مجھ سے پیار اور نرمی سے بات کرتی تو میں سخت لہجے میں جواب دیتا، کھانا کھا لیں؟ تو میں کہتا کہ کھا لوں گا، تمہیں کیا ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ فکر سے کوئی بات کرتی تو میں کہتا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے لیے ایک کشمکش پیدا کر دی تھی تاکہ وہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن جب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی میں اسے اپنے پاس بلا لیتا تھا اور اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو جاتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگلے دن میں پھر اسی شک کے ساتھ اس سے جھگڑا کر لیتا تھا۔ میرے دل میں یہ بات بار بار آتی رہی کہ شاید میری بیوی باکرا نہیں تھی۔ میں اپنے دل میں اس کے ماضی کے بارے میں سوچتا کہ اتنی سی عمر میں اس نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا، اور پھر اس نے مجھ سے شادی بھی کر لی۔ اگر اس کی مجھ سے جلدی شادی نہ ہوتی تو شاید وہ ابھی تک پورا محلہ اپنی باتوں اور افعال سے گندہ کر چکی ہوتی۔ لیکن اب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں نے خود ہی کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ماں کو جلدی میں کہا تھا اور جلدی میں یہ رشتہ کروایا تھا۔ اب میں خود ہی اپنے فیصلے کا قیدی تھا۔ میں اپنے اندر ایک الجھن اور شک کی گہرائی میں گم تھا اور ہر دن اس شک کے ساتھ جیتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر بات میں اس کے بارے میں شک اور تلخی شامل کر دی تھی۔ میں اس پر چھوٹے چھوٹے طعنے دینے لگا کہ تمہارے تو پتہ نہیں کتنے یار رہ چکے ہیں، تم نے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے کتنی کہانیاں سنی ہوں گی اور کتنی باتیں چھپائی ہوں گی۔ وہ میری طرف دیکھتی اور خاموشی سے جواب دیتی، کبھی کبھی شرم سے سر جھکا لیتی، کبھی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دیتی، لیکن زیادہ تو وہ بس چپ رہتی تھی۔ ایک دن میں نے سخت لہجے میں کہا کہ پھر مجھے بتاؤ تو میں یہ جان لوں کہ یہ سب کیسے پتہ چلا تجھے۔ اس پر وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی اور پھر خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر وہ سچ بولتی تو کبھی لاجواب نہ ہوتی، اور یہی بات میرے دل میں شک کا بیج بوتی گئی۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو بھی بتا دی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس وہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس نے دکھایا۔ میں نے کہا کہ وہ خود سے پہل کرتی ہے اور اتنے تجربات کا دعویٰ کرتی ہے، یہ سب میرے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ ماں بھی میری بات سن کر اس پر شک کرنے لگیں، وہ بھی اس سے الگ الگ باتیں کرنے لگیں اور اس پر دباؤ بڑھانے لگیں۔ میں گھر آتا تو دن بھر ماں اس کے بارے میں باتیں کرتی اور میں اپنے دل میں اسے سنبھالنے کے بجائے اور زیادہ شک میں پڑتا تھا۔ میں دن بھر اپنے ذہن میں سوچتا کہ اس کے پاس یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو اس سے پھر دو چار طعنے دینے لگا۔ باتوں میں تلخی اور سختی شامل ہو گئی۔ وہ میری باتیں سنتی اور نیچے نظر کر کے خاموش رہتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ادھوری سی پریشانی اور دکھ صاف نظر آتا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے اور پھر ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میں پہلے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، پانی لانے اور اس کے ہاتھ پاؤں ہلانے لگا، لیکن اس کے ہوش نہیں آ رہے تھے۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور پانی چھڑکنے لگا، ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر ڈالا، لیکن وہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے زور سے اس کے کندھے ہلائے مگر اس کا جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے شور مچایا، ہم سب اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیا اور کہا کہ اس کی حالت نروس بریک ڈاؤن کی ہے، جو زیادہ ٹینشن یا کسی صدمے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں ہوش میں نہ آئی تو یہ کوما میں چلی جائے گی، اور ایک بار کوما میں جانے کے بعد صورتحال بہت خطرناک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ لڑکی ماں بننے والی ہے، اور اگر وہ کوما میں چلی گئی تو بچے کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی جان بھی خطرے میں ہوگی، اور میرے اوپر ایک بھاری ذمہ داری آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ ہر دن کے 10,000 روپے کا خرچہ آئے گا تاکہ اس کو زندہ رکھا جا سکے۔ میں اندر ہی اندر لرز گیا، یہ سوچ کر کہ میں نے خود ہی اس کے ساتھ یہ رشتہ کیا تھا اور اب اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں دل ہی دل میں پریشان ہو گیا، لیکن گھر میں موجود سب لوگ بھی پریشان تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر خرچہ اٹھانے کی طاقت نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف
دل کہہ رہا تھا کہ اس کی مدد کروں، دوسری طرف ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ گھر واپس آ کر میں خاموش ہو گیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ڈاکٹر نے بھی واضح کر دیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اس کے بستر کے پاس جا کر اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب اس کے اور میرے جھگڑوں اور دباؤ کا نتیجہ تھا۔ میں صبح بھی اس سے جھگڑا کر کے نکلا تھا اور دل میں بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اچانک میرا ہاتھ اس کے بستر کی طرف گیا، جیسے کوئی اندر سے مجھے کھینچ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید اس کے تکیے کے نیچے کچھ ہے۔ میں نے احتیاط سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور تکیہ اٹھایا۔ جیسے ہی تکیہ اٹھایا میں رک گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانسیں تیز ہو گئیں، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ ایک چیز تھی جس نے میرے دماغ میں لاکھوں سوال پیدا کر دیے اور ایک ایسی پہیلی بنا دی جس کا حل میرے پاس نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جام ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب خوف اور حیرانی نے جگہ بنا لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ چیز میرے لیے زندگی بدل دینے والی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس راز کا پردہ کیسے اٹھاؤں اور یہ راز مجھے کہاں لے جائے گا۔ دراصل اس کے تکیے کے نیچے ایک کتاب پڑی تھی جس کا نام گاما سوتر تھا۔ یہ کتاب شادی شدہ جوڑوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی تاریخ کی سب سے بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں ایسی ایسی ٹیکنیکس لکھی ہوئی ہیں جنہیں اگر مرد اور عورت دونوں پڑھیں اور سمجھیں تو وہ ایک دوسرے کو بے پناہ خوشی دے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی اور محبت سے بھر سکتے ہیں۔ یہ کتاب عام طور پر آسانی سے نہیں ملتی اور اس کا حصول خاصاً مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ کتاب میری بیوی کے پاس تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے وہ کتاب ہاتھ میں اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے شروع کیے۔ میں نے غور سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اچانک سمجھ آ گئی کہ میری بیوی جو کچھ بھی کرتی رہی وہ دراصل اسی کتاب سے سیکھ کر رہی تھی۔ اس کتاب میں ہر ایک طریقہ کار واضح اور تفصیل سے لکھا ہوا تھا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے خوش رکھے۔ جب میں نے یہ حقیقت سمجھ لی تو میرے دل میں شرمندگی اور غم کا ایک عجیب سا ملا جلا احساس پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا، حالانکہ اس کی نیت میرے لیے محبت اور خوشی لانے کی تھی۔ میں خود کو بے حد قصوروار محسوس کرنے لگا اور رونے لگا۔ میں دل ہی دل میں اپنی ماں کو یہ کیسے سمجھاؤں، یہ سوچ کر میں مزید دکھی ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنی غلطی کا ادراک بھی ہوا۔ میں سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اس کی زندگی سلامت رہے اور وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اگلے دن جب میں واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا اور دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایک خطرناک حالت ہے اور اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اگر اس نے ہوش نہ پایا تو یہ کوما میں چلی جائے گی، اور یہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ بچے کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ میں دل ہی دل میں گھبرا گیا، لیکن کوشش کرتا رہا کہ خود کو پرسکون رکھوں۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میری غلط فہمیوں اور سخت رویے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جس کا ڈاکٹر نے ذکر کیا تھا۔ میں نے امید چھوڑ دی تھی، لیکن اچانک ایک لمحے میں ماریا نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ ہلکی ہلکی سانس لے رہی تھی اور آہستہ آہستہ اپنی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور دل میں ایک دعا مانگی کہ اللہ اسے صحت دے۔ وہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی اور پھر رونے لگی۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ خاموش رہی اور تھوڑے وقت بعد بولی کہ ایک لڑکی نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ تم گندی کتابیں پڑھتی ہو۔ حالانکہ یہ کتاب بالکل بھی گندی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معلوماتی کتاب ہے اور شادی شدہ جوڑوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹوں پر رکھے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے بلا وجہ تم پر الزام لگایا اور تمہیں بے انصافی کا نشانہ بنایا۔ تم میری اچھی بیوی ہو، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری ماں کو، کیونکہ میں پہلے ہی اپنی بیوی کے خلاف بات کر چکا تھا، وہ اب بھی سختی سے اس پر طعنے دے رہی تھیں، اس پر راضی نہیں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ایسا کرتا رہوں گا تو ہماری زندگی میں سکون کبھی نہیں آئے گا، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو الگ کر دیا۔ ہم الگ گھر میں رہنے لگے تاکہ دونوں طرف سے سکون حاصل ہو سکے۔ یہ قدم میں نے سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سوچ سکیں۔
اور اپنے دل کے سوالوں کا جواب تلاش کر سکیں۔ کہتے ہیں میاں بیوی کو اپنے کمرے کے معاملات کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بات بعد میں دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی بنیاد بن جاتی ہیں، اور آخرکار وہ ایک بڑی دیوار کی طرح دونوں کے درمیان فیصلے پیدا کر دیتی ہیں۔ اور یہی ہوا۔ میرا کیس بھی میری ماں کے دل میں میری بیوی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور وہ دل ہی دل میں اس کے خلاف سوچنے لگی۔ لیکن چونکہ ہم اب الگ رہتے تھے، اس لیے گھر میں براہ راست جھگڑا یا تلخیاں کم ہو گئی تھیں، اور اللہ کا شکر تھا کہ اس نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ اس نئے بچے نے ہمارے رشتے میں ایک نئی روشنی بھر دی، اور میری بیوی کے چہرے پر ایک سکون سا چھا گیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کا خاص خیال رکھوں گا۔ میں اس کی صحت، اس کی خوشی اور اس کے جذبات کا خاص خیال رکھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر سے مکمل صحت مند ہو اور ہمارے درمیان پچھلی تلخ یادیں مٹ جائیں۔